نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ 15 اگست 1947 کو یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ 26 جنوری 1950 کو نئے آئین کے نفاذ کے ساتھ اسے جمہوری ملک قرار دے دیا گیا۔ اس وقت سے آج تک ہم 26 جنوری کو یوم جمہوریت کے طور پر مناتے ہیں۔ اس دن کی بھی ایک الگ تاریخ ہے۔ دراصل آزادی سے پہلے 26 جنوری 1930 کو کانگریس نے انگریز حکمرانوں سے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا۔ اس وقت یہ مطالبہ منظور نہیں کیا گیا۔ کانگریس کے رہنماؤں نے یہ طے کیا کہ ہم یہ ہر دن ہر سال یوم آزادی کے طور پر منائیں گے۔ چنانچہ حصول آزادی تک کے دن یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا رہا، یہاں تک کہ 15 اگست 1947 کو وہ آزادی حاصل ہو گئی، جس کی ابتدا 1757 میں ہوتی تھی۔ ابتدا میں آزادی کے حصول کی خواہش ایک چنگاری تھی، جو 1857 کے آتے آتے ایک شعلہ جوالہ بن گئی۔ اس وقت اس شعلہ صرف مسلمانوں کے دلوں میں بھڑک رہا تھا اور وہی انگریزوں کے نشانے پر بھی تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی تو ناکام رہا، مگر وہ شعلہ اس طرح دلوں میں بھڑکتا بجھتا رہا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں پھر بھڑکا۔ اس وقت اس شعلہ کے تپش غیر مسلموں نے بھی محسوس کی اور وہ بھی اس تحریک کا حصہ بنے۔ دونوں قوموں کی انتھک جدوجہد بے مثال قربانیوں کے نتیجے میں آزادی حاصل ہو گئی۔ اس وقت یہاں انگریزوں کے قوانین راج تھے۔ اس وقت یہاں انگریزوں کے قوانین راج تھے۔ آزادی کے 15 دن کے بعد 29 اگست 1947 کو یہ طے کیا گیا کہ آزاد ہندوستان کا اپنا آئین تیار کیا جائے، جس میں اس ملک کے تمام باشندوں کے حقوق کو بھی ہو اور ان کی خوشحال پرامن زندگی کی ضمانت بھی۔ اس مقصد کے لیے دستور اسمبلی نے 7 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ اس کمیٹی نے 2 سال 11 مہینہ 18 دن یعنی 3 سال مسلسل محنت کے بعد ملک کا آئین تیار کیا، جسے ملک کے پارلیمنٹ نے منظور کر کے نافذ کر دیا۔ آئین کے روز سے ہمارا ملک جمہوریہ ہند کہلایا۔ اب اپنی تقریر کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔